السلام علیکم ناظرین، میرا نام طارق اسماعیل ساگر ہے۔ امید ہے آپ مجھے جانتے ہوں گے۔ میں نے اپنی آٹو بایوگرافی مجھے کھا گئے کے عنوان سے لکھی ہے۔ ایک پیشہ ور صحافی کی حیثیت سے میں نے جو بھی لکھا، اس میں بھی کبھی اپنے نظریات پہ سودے بازی نہیں کی۔ میں باقاعدہ کالم نگاری کر رہا ہوں، درجنوں ڈرامے لکھے، فلمیں لکھیں، ڈاکومنٹریز لکھیں، لیکن مجھے اقرار کرنا ہے کہ ناول نگاری میرا پہلا عشق ہے۔ میں نے اس عشق کی قیمت بھی ادا کی، اس پر مجھے کوئی گلہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وجود اپنا اظہار چاہتا ہے اور اس اظہار کے مختلف وسیلے تلاش کرتا ہے۔ میرا وسیلہ لفظ ہے، چنانچہ میں لفظوں کو جوڑ کے وہ جملہ بناتا ہوں جو میرے باطن کو منکشف کرتا ہے۔ اپنے ناولوں کے ہر کردار میں آپ مجھے موجود پائیں گے۔ لکھنا ایک طویل ریاضت ہے جس کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنی شناخت اور پہچان کے اس کے بعد ہی اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر صرف خارجی نہیں ہوتا، بلکہ ایک سفر اندر کا بھی ہے، بہت ہی پراسرار، لمحہ لمحہ، قدم قدم چلتے چلے جانا اور اس تجربے کو لفظوں کی مالا میں پرو کے تخلیق بنا لینا۔ یہی لکھنے کی بنیاد ہے۔ میرے خواب، میری خواہشیں، بے تاب تمنائیں وہ سامان ہے جن سے میں لکھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ میرے باطن سے بھی تعلق رکھتی ہیں، خارج سے بھی۔ خارج سے یوں کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے مسائل و معاملات میرے بھی ہیں، میں کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں، اسی انسانی جنگل کا معاشرتی جانور ہوں۔ ایک صحافی کی حیثیت سے میں ان کا خوب ادراک بھی رکھتا ہوں۔ ان میں بہتری کی تمنا اور آئیڈیل کے خواب میری تحریروں میں آدرش بنتے ہیں، لیکن میرا دائرہ صرف خارج تک محدود نہیں۔ میرے اندر بھی ایک دنیا موجود ہے اور اس کے سوالات مختلف ہیں۔ میری شناخت کی دو سطحیں ہیں جن کے اظہار کے لیے میں لکھتا ہوں۔ اول یہ کہ اس معاشرے میں میں کہاں کھڑا ہوں، کس طبقے کا فرد ہوں اور اس طبقاتی تضاد کے ظلم سے خود کو اور اپنے عہد کو کیسے بچا سکتا ہوں۔ اس طبقاتی معاشرے میں کیا میری شناخت صرف میرا شناختی کارڈ ہے یا میں اس معاشرے میں کہیں اور بھی کوئی وجود رکھتا ہوں؟ یہ میری تحریروں کا سماجی اور سیاسی پس منظر ہے۔ میں بار بار کیوں فتح کر لیا جاتا ہوں؟ میری رائے کہاں ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں اپنی تحریروں میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے لکھتا ہوں کہ میرے ہونے کا کیا راز ہے۔ میں اس لیے بھی لکھتا ہوں کہ یہ راز مجھ پہ منکشف ہو جائے اور اس انکشاف سے مجھے جو مسرت اور سرشاری ملتی ہے، میں اپنے قاری کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ بھارت میں گزرے قید کے دن میں نے کبھی نہیں بلائے، لیکن انہیں اپنا نفسیاتی مسئلہ بھی نہیں بنایا۔ جس کرب سے میں گزرتا ہوں وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ تجربے نے بتایا ہے کہ انسان کو بالآخر یہ حقیقت تسلیم کرنی ہی پڑتی ہے کہ اپنی ذات میں اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر کہانی کا آغاز مجھ پر نازل ہوتا ہے اور میرے ذہن میں اس کا ایک دھندلا سا اختتام ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہانی اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اس اختتام کے بارے میں میری پلاننگ کم ہوتی ہے، بس کوئی مجھے احساس کرا دیتا ہے کہ کہانی ختم۔ مجھ پر کہانی ایک مکمل اکائی کی شکل میں وارد ہوتی ہے۔ میری کہانیوں کے مرکزی کردار بیک وقت کئی زمانوں میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ حال کے لمحہ پہ کھڑا ایک ہی جس میں کبھی ماضی اور مستقبل میں اتر جاتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو زمانی جھٹکا نہیں لگتا۔ میرے ناقدین کہتے ہیں کہ میں نے اردو میں انگریزی ناول لکھے ہیں، معلوم نہیں کیوں
مجھے کوئی ٹام کلندی سے ملاتا ہے، کوئی فریڈرک فورسائتھ سے، لیکن میں خود محسوس کرتا ہوں کہ منظر نگاری جو میرے ناولوں پہ غالب رہتی ہے دراصل میرے لاشعور میں محفوظ روسی ادب کے مطالعے کی مرہون منت ہے۔ میرے نزدیک لکھنا بھی ایک اظہار ہے۔ اس اظہار کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جو حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ مجھے لکھنے کا دعویٰ نہیں، اپنے تئیں میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نامعلوم کی تلاش ایک ایسا سفر ہے جس میں اپنا آپ گم ہو جاتا ہے۔ زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، پہلے کی صورت میں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں کون ہوں؟ میرے ہونے میں میرا بھی کچھ کردار ہے یا نہیں؟ ایسے سوالات اکثر مجھے بے چین رکھتے ہیں۔ میں جو کوئی لکھتا ہوں یہ میری باطنی واردات ہے۔ اس میں میرا ماحول اور معاشرہ بھی آ جاتا ہے کہ بہرحال میں اس کا ایک فرد ہوں، لیکن میں اپنی پہچان ایک سماجی ماہر کے طور پہ نہیں کرانا چاہتا۔ بھائی میں ایک تخلیقی فنکار ہوں، اور جہاں فن آئے گا وہاں تکنیک بھی ہوگی، تکنیک اور فن ہوگا تو اسلوب بھی آئے گا۔ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے اپنے ہونے کا احساس رہے۔ یہ میری مجبوری نہیں، میرا اظہار ہے کہ اظہار کے بغیر کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ جو وجود رکھے گا وہ اس وجود کا احساس بھی کرائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا میرے اظہار کا ذریعہ لفظ ہے۔ میں لفظوں کو جوڑ کر اپنے آپ کو منکشف کرتا ہوں۔ جو کچھ نظر آتا ہے میرے تجربے، مشاہدے، مطالعے کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو یہ تجربہ میری کہانی میں خارجی معنویت پیدا کرتا ہے، اسے سماج سے جوڑتا ہے اور اس میں روح عصر اور جدید حیثیت پیدا کرتا ہے۔ لکھنا ایک پیچیدہ عمل ہے، ایک ایسا تخلیقی پروسیس ہے جسے قطعیت کے ساتھ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ خیال کس عمل سے گزرتا ہے اور کیوں کر ایک فن پارے کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ میں لکھوں نہ تو اور کیا کروں کہ مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اظہار کے راستے تو آدمی ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اس لیے یہ بھی کوئی مناسب جواب نہیں۔ تو پھر کوئی کیوں لکھتا ہے؟ شہرت کے لیے؟ کسی آدرش کی تکمیل کے لیے؟ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب باتیں مل کر وہ اکائی بناتی ہیں جو لکھنے کا محرک ہوتی ہے۔ جس طرح کسی اچھے فن پارے کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا کہ اچھا فن پارہ صرف خیال یا صرف اسلوب یا صرف تکنیک یا صرف جذبے کی بنیاد پر اچھا نہیں ہوتا، بلکہ سب جب ایک تناسب سے ایک اکائی میں ڈھلتے ہیں تو بڑا فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ لکھنے کے لیے ایک اضطراب اور بے چینی بہت ضروری ہے۔ یوں بھی نفس مطمئنہ کس کو ملا ہے؟ کشف کے بڑے بڑے تجربے کے بعد بھی ایک کسک، ایک بے چینی تو موجود رہتی ہے۔ لکھنا بھی ایک مکاشفہ ہی ہے۔ لکھنے والا مطمئن ہو جائے تو صورتحال کا غلام بن جاتا ہے، اس کے اندر دربارداری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے لفظوں سے وہی کام لیتا ہے جو بھانڈ اپنی حرکتوں اور پھپتیوں سے لیتے ہیں۔ تفریح اور حز آفرینی میں ایک فرق ہے۔ لکھنے والا اپنی تحریر میں خود موجود ہوتا ہے، میں اپنے کردار کے اندر بھی ہوں، اس سے باہر بھی۔ ایک اضطراب مجھے لیے پھرتا ہے۔ کسی اندیکھے نامعلوم کی تلاش میں یہ اضطراب ختم ہو جائے تو میرے اندر کا لکھنے والا مر جائے گا۔ کوئی درویش ہمیشہ یہ دعا مانگتا تھا، اللہ مجھے مضطرب رکھ۔ کسی نے کہا تو عجب شخص ہے، لوگ اللہ سے اطمینان مانگتے ہیں اور تو اضطراب کا طالب ہے۔ درویش بولا، یہ اضطراب ہی تو میرے ہونے کی دلیل ہے، سو میں بھی ہمیشہ مضطرب رہنے کی دعا مانگتا ہوں کہ میرا بے چین ہونا میری تحریروں کی زندگی ہے۔ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ میرا تنقید نگار مجھے کیا سمجھتا ہے، میں خود کو اس کی تنقید سے ماورا جانتا ہوں۔ میرے یہاں وقت کا تصور ماضی، حال یا مستقبل کے کسی ایک نقطے تک محدود نہیں۔ میں ماضی کو حال کے لمحہ موجود سے ملا کر مستقبل کی طرف سفر کرتے ہوئے وقت کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وقت کا تصور زمانی تقسیم کے بغیر ہے، ماضی حال بھی ہے اور مستقبل بھی۔ اصل اہمیت وہ جست ہے جو لمحہ موجود کو پھیلا کے وقت کا تسلسل بنا دیتی ہے، وہ تسلسل جو وقت کو زمانوں میں تقسیم نہیں کرتا،
میں نے ناول نگاری صحافت کی دہلیز پر بیٹھ کے کی ہے، اور مجھ سے زیادہ مشاہدے کی شدت اور حقیقت کا قائل اور کون ہوگا۔ لڑک پن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دشمن ملک میں قید ہو گیا۔ 3 سال کی اس قید نے مجھے بہت تلخ سچائیوں سے نوازا۔ بدقسمتی سے اخبار کی نوکری بھی جیل کی قید سے الگ قسم کا تجربہ نہیں تھا، صرف کردار بدلے تھے۔ انسانی کمینگیاں ویسی کی ویسی تھیں۔ مجھے غلامی سے نفرت ورثے میں ملی ہے، اور یہی میرا سب سے مضبوط دفاع بھی ہے۔ اور مجھ سے زیادہ آزادی کی قدر کیسے ہوگی؟ میں نے 19 سال کی عمر میں بدترین دشمن کی قید کا تجربہ کیا۔ اس لحاظ سے میں ضرور ناکام صحافی ہوں کہ میرے پاس پورے پاکستان میں سرکار دربار کی عطا ہونے والی 1 انچ زمین بھی نہیں۔ اللہ بھلا کرے چوری پرویز لائی کا لاہور پریس کلب کے تمام ممبران کو 10 مرلہ پلاٹ دیے تھے، مجھے بھی ایک کونے میں کم ترین حیثیت کا پلاٹ مل گیا، جسے اونے پونے فروخت کر کے بیٹے کو انجینئر بنایا۔ تھینک یو چودھری پرویز لائی۔ میں نے زندگی کا کوئی 1 مہینہ ایسا نہیں گزارا جس میں کسی فین نے مجھے سچے دل سے پذیرائی نہ بخشی ہو۔ سیاچن کی چوٹیوں سے تھر کے ریگزاروں تک پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر سینکڑوں لیفٹیننٹ کپتان، کرنل، کموڈور، سردار صاحبان نے مجھے اپنے عشق سے نوازا ہے۔ یہ میرا سرمایہ حیات ہے، میری محنتوں کا ثمر ہے۔ وہ سینکڑوں بچے بچیاں جو مجھے اپنی دعاؤں، محبتوں، عقیدتوں سے نوازتے ہیں، میرے لیے اس دنیا میں اللہ کا انعام ہے۔ میں ان کے لیے جب تک زندہ ہوں لکھتا رہوں گا۔ آج جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اللہ کا ہر سانس کے ساتھ شکر گزار ہوں، جس نے خدمت گزار، تابع دار، نیک، ہمدرد اور جانثار بیوی اور بچے عطا فرمائے۔ میری دونوں بیٹیاں، میرا بیٹا، بہو اور زوجہ حیات دنیا کے بہترین دوست ہیں۔ دعا ہے اللہ آخرت میں بھی یہ دوستی برقرار رکھے اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ آمین۔ آپ کا شکریہ۔